کہتے ہیں کہ گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کی خواہش تھی کہ میں مرنے سے پہلے شیطان اور فرشتے کی تصویر دیکھوں۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ کیا میں مرنے سے پہلے یہ تصویریں دیکھوں گا، کیا مرنے سے پہلے میری خواہشات پوری ہو جائے گی۔ ایک دن اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ جاؤ اور پورے گاؤں میں اعلان کر کے آؤ کہ بادشاہ کی خواہش ہے کوئی بھی شخص اگر وہ بادشاہ کے لیے یہ تصویریں بنا کر لے آئے گا، بادشاہ کے دربار میں وہ جس کسی چیز کے اوپر بھی ہاتھ رکھے گا تو بادشاہ اسے وہ انعام ملے گا۔ اس کے وزیروں نے گاؤں میں اعلان کیا تو ایک پینٹر آیا اور وزیروں سے کہنے لگا کہ میں بادشاہ کے لیے یہ تصویریں بنا سکتا ہوں۔ انہوں نے اس پینٹر کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم میری خواہشات پورے کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں بادشاہ، آپ سلامت میں آپ کی خواہشات پورے کر سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ 2 دنوں کے اندر میرے لیے یہ تصویریں بنا کر لے آؤ۔ تو وہ پینٹر وہاں سے چلا گیا اور پورے گاؤں میں گھومتا رہا اسی تصویروں کی تلاش میں۔ تو اسے راستے میں ایک لڑکا ملا جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ خوبصورتی عطا کی تھی۔ اس پینٹر نے اس لڑکے سے کہا کہ بادشاہ سلامت نے یہ شرط رکھا ہے کہ اگر تم میرے لیے فرشتے کی تصویر لے کر آؤ گے تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ اگر میں آپ کا تصویر بنا کر بادشاہ کے سامنے پیش کروں کہ بادشاہ سلامت یہ فرشتے کی تصویر ہے تو بادشاہ مجھے انعام دے گا، تو کیا آپ کا اجازت ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا اگر میری وجہ سے بادشاہ آپ کو انعام دے سکتا ہے تو میں تیار ہوں۔ اس پینٹر نے اس لڑکے کی تصویر بنا کر بادشاہ کے سامنے پیش کی کہ بادشاہ سلامت یہ فرشتے کی تصویر ہے۔ بادشاہ نے جب اس تصویر کو دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ آپ کو انعام تب ملے گی جب آپ میرے لیے دوسرا تصویر بھی بنا کر لے آؤ گے۔ وہ پینٹر وہاں سے چلا گیا اور اسی تصویر کے تلاش میں گھومتا رہا، اسی گاؤں سے باہر بھی چلا گیا، لیکن اسے ایسا کوئی شخص نہ ملا کہ جس کا تصویر وہ بنا کر بادشاہ کے سامنے پیش کرتا کہ بادشاہ سلامت یہ شیطان کی تصویر ہے۔ اسی میں 20 سال گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اس پینٹر نے آج تک وہ تصویر نہیں بنایا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، جاؤ اور اس پینٹر کو ڈھونڈ کر لے آؤ۔ بادشاہ کی نوکروں نے اس پینٹر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ میری زندگی میں 20 سال اور بھی گزر گئے، آج تک تم نے وہ تصویر نہیں بنایا، اگر 2 دنوں کے اندر تم نے وہ تصویر نہیں بنایا تو میں تمہیں ختم کر دوں گا اور تمہاری خاندان کو بھی ختم کر دوں گا۔ اس پینٹر نے بادشاہ سے کچھ وقت مانگ لیا اور چلا گیا اسی تصویر کی تلاش میں۔ وہ ایک راستے پہ جا رہا تھا کہ اس کے سائٹ پہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس کی شکل بہت ہی زیادہ بری تھی۔ تو اس پینٹر نے اس نوجوان سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے یہ بتایا ہے اور اگر میں بادشاہ کے لیے شیطان کی تصویر پیش نہ کروں تو بادشاہ مجھے ختم کرے گا، میرے خاندان کو بھی ختم کرے گا۔ اگر میں آپ کا تصویر بادشاہ کے سامنے پیش کروں کہ بادشاہ سلامت یہ شیطان کی تصویر ہے، اس سے میں بچ سکتا ہوں، اگر آپ اس میں میری مدد کریں۔ اس نوجوان نے کہا اگر میری وجہ سے آپ کا خاندان بچ سکتا ہے، آپ بچ سکتے ہو تو صحیح ہے، آپ میری تصویر بناؤ۔ جب پینٹر نے اس نوجوان کی تصویر بنانا شروع کیا تو نوجوان رونے لگا۔ اس پینٹر نے اس نوجوان سے کہا کہ میں نے تو آپ سے اجازت لی تھی کہ آپ کا تصویر بنا رہا ہوں، پھر آپ کیوں رو رہے ہو؟ وہ نوجوان اس پینٹر سے کہنے لگا کہ اسی طرح کئی سال پہلے ایک بندہ آیا تھا، جس نے میری حسن کی تعریف کی تھی، میرے چہرے کی تعریف کی تھی، میری خوبصورتی بیان کی تھی اور میرا تصویر بنا کر بادشاہ کے سامنے فرشتے کے نام پر پیش کیا تھا، لیکن آج ایک تم آئے ہو کہ میرا تصویر شیطان کے نام پر بنا کر پیش کر رہے ہو بادشاہ کے سامنے۔ یہ میرے اعمالوں کا نتیجہ ہے، میں نے زندگی میں ایسے اعمال کیے ہیں، ایسے کام کیے ہیں کہ آج مجھے اس کا یہ نتیجہ ملا ہے۔ دوستو اس کہانی کے اندر بہت ہی زیادہ سبق ہے اور اس کو بتانے کا مطلب یہ ہے اگر ہمارے اعمال اس نوجوان کی طرح ہوں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے حق میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمارے اعمال کے مطابق ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اعمال کرتے ہیں۔ موجودہ وقت میں ہمارے ملک کا جو حالت ہو رہا ہے، ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے ملک کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، یہ ہمارے اعمالوں کا نتیجہ ہے اور یہ اسی اعمالوں کے مطابق ہمارے اوپر حکمران مسلط ہوتے ہیں۔ اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہمارے گناہوں کا، ہمارے اعمالوں کی کاپی ہمارے سامنے رکھیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا الفاظ ہوں گے؟
اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے اپنے اعمالوں کے اوپر سوچیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اسی طرح رہیں گے تو ہماری زندگی کے آنے والے وقت میں بھی ہمارے حالات مزید خراب ہوں گے، ٹھیک ہونے کی بجائے اور بھی زیادہ خراب ہوں گے۔ اگر اسی طرح جس طرح آج کل ہمارے اعمال ہیں، ہر کوئی اگر اپنی زندگی کے اوپر سوچے تو ہم بہت ہی زیادہ برائیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی اس نوجوان کی طرح عمل نہ ہو جائے، اس سے زیادہ کہیں ہمارے ساتھ کچھ ہو نہ جائے۔